الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، علماء اکرام، شہر کے دانشوران اکرام، معززین، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ناندیڑ کی سرزمین پر اس موقر مجلس میں شرکت کا مجھے موقع مل رہا ہے، جس میں شہر کے کونے کونے سے یہاں کے ذی شعور حضرات کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی ہے۔ اس شہر سے، جیسا کہ ابھی تعارف میں بات آئی، میرا دیرینہ تعلق رہا ہے۔ تعلیمی زندگی کا بڑا حصہ یہیں گزرا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شہر باشعور مسلمانوں کا شہر ہے۔ تمام ہی دینی جماعتوں، تحریکوں کو یہاں سے افرادی قوت، سپورٹ، تعاون ملتا رہا ہے، اور جہاں تک تحریک اسلامی کا تعلق ہے، میں اچھی طرح واقف ہوں کہ شہر کے ہر گوشے، ہر حصے، ہر سیکشن سے تحریک کو ہمیشہ سرگرم تعاون ملا ہے۔ ہمارے علماء اکرام کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے، دانشوروں کی جانب سے، سیاست دانوں کی جانب سے، طلبہ، نوجوانوں کی جانب سے، اور سب سے بڑھ کر ہماری ماؤں، بہنوں کی جانب سے، ہر ایک کی جانب سے یہاں تحریک کو قوت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائیں، اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائیں، اس شہر پر خیر و برکت کا نزول فرمائیں، اسے تحریک اسلامی کا، دعوت اسلامی کا گہوارہ اور مرکز بنائیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو جمع غفیر یہاں جمع ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک میں، بلکہ دنیا بھر میں اب یہ نظارے کوئی اجنبی نظارے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی لہلہاتی فصل کے مظہر نظارے ہیں۔ ہمارے ملک سے اسلام کی کئی تحریکیں بپا ہوئیں۔ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے سچویشن بالکل مختلف تھی۔ آج ہم حالات کا رونا روتے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کے کیا حالات تھے۔ بڑے سخت حالات تھے، پورا عالم اسلام غلام بن چکا تھا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عالم اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو استعمار کے استبدادی پنجوں میں قید نہ ہو گیا ہو۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عالم اسلام مکمل طور پر غلام بن گیا تھا، اور یہ غلامی صرف سیاسی غلامی نہیں تھی۔ ہمارا انٹیلیجنٹ طبقہ، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ذہنی غلام بن گیا تھا۔ اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا۔
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا، لیکن اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے بانگے درا بلند کی۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما، پھر کارواں ہمارا یہ کارواں جادہ پیما ہوا۔ نئی انگڑائی لی اور پھر اس کے بعد اس خابدہ امت نے دعوت اور اسلامی تحریک کا پرچم تھاما۔ دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام عام ہوا۔ تعداد مختصر تھی، نوجوان تھے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی جدوجہد کی۔ عزیز دوستو، سب کچھ مایوس کن نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ کے روشن ابواب بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اسی سے ہم حالات کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان تحریکوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں کام شروع کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں 50-60 برس کے اندر اسلام ایک نظریاتی طاقت بن کر ابھرا، ایک آئیڈیالوجیکل پاور بن کر ابھرا۔ آج ٹھیک ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آج ٹھیک ہے عرصے حیات تنگ کیا جا رہا ہے، آج ٹھیک ہے پریشانیوں سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات سے آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ لیکن اگر آپ حالات کا دوسرا پہلو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آج اسلام کی قدریں، اسلام کے اصول، اسلامی نظام زندگی، یہ ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں قول ثابت کی بنیاد پر اسٹیبلٹی عطا کرتا ہے۔ اسٹیبلٹی صرف اسلام کا حق ہے اور صرف اسلام ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی ڈومیننٹ اور کتنا ہی مضبوط نظر آئے، وہ انسٹیبل ہے، وہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کو رخصت ہونا ہے، اس لیے کہ قول ثابت، اسٹیبلٹی، قرار، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو حاصل ہے۔ دوستو، ہمارے اس زمانے نے اسلام کی اس طاقت کو محسوس کیا، اسلام کے اس آئیڈیالوجیکل پاور کو محسوس کیا۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، خاندانی نظام تباہی کا شکار ہو گیا ہے۔ صرف مغربی معاشروں میں نہیں بلکہ مشرقی معاشروں میں بھی خاندان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ایسے حالات میں اسلام خاندان کا آخری قلعہ باقی رہ گیا ہے۔ جو لوگ خاندانی سکون چاہتے ہیں وہ اسلام کی طرف لپک رہے ہیں۔ آج جبکہ ساری دنیا میں عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو بازار میں لا کر بیچا جا رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، ایک عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ ڈگنیٹی اسلام دیتا ہے، عزت اسلام دیتا ہے، عفت اور عصمت کا تحفظ اسلام عطا کرتا ہے۔ اسلام نے حوا کی ہر بیٹی کو وہی پاکیزہ لباس عطا کیا جس میں ساری عیسائی دنیا بی بی مریم کو دیکھنا چاہتی ہے، جس میں سارے ہمارے غیر مسلم بھائی سیتا جی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکیزہ لباس حوا کی ہر بیٹی کو اسلام عطا کرتا ہے تاکہ ہر اٹھنے والی نگاہ احترام کی نگاہ ہو، ڈگنیٹی کی نگاہ ہو، عزت کی نگاہ ہو۔ یہ باتیں ہماری بہنیں محسوس کر رہی ہیں، دنیا بھر کی خواتین محسوس کر رہی ہیں، اسلام کی طرف لپک رہی ہیں۔ دنیا میں جو اکنامک امبیلنس ہے، بار بار یہ ریسیشن کے چکر، بار بار یہ مندی کے چکر، یہ فائنینشل سسٹم، یہ اکنامک سسٹم، اس نے دنیا کو سخت اجیرن کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ ایسے میں لوگ اسلام کے اکنامک سسٹم کی طرف دیکھ رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں، اسلام کے فائنینشل سسٹم کو حل سمجھ رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، کہنے کی بات مختصر یہ ہے کہ اسلام ایک آئیڈیالوجیکل پاور، ایک نظریاتی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو باطل کی بوکلاہٹ اور تلملاہٹ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اسلام کے اسی آئیڈیالوجیکل پاور کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کے لیے گھبرانے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اعتماد اور یقین میں اضافے کی بات ہے کہ آج بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں،
جن کے پاس زبردست سیاسی طاقت ہے، جو آنن فانن ساری دنیا کو خریدنے کی، ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ ان کی صفوں میں جو بزورڈ ہے، جو سب سے زیادہ چلنے والے الفاظ ہیں، اس میں ایک لفظ ہے اسلاموفوبیا، اسلام سے خوف۔ اب ذرا سوچئے، اتنی بڑی طاقتیں کیوں اسلام سے خوف محسوس کرتی ہیں؟ ہمارے ملک کی اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت جو پورے ملک پر ایک طرح سے جس اقتدار پورے ملک کے اقتدار پر قابض ہو چکی ہے، آخر اسے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی طلاق کا مسئلہ چھیڑے، کبھی کنورژن کا مسئلہ چھیڑے، کبھی ذبیحہ کا مسئلہ چھیڑے؟ تو عزیز دوستو، بات صرف اتنی ہے کہ اسلام کی جو نظریاتی طاقت ہے، دلوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت ہے، دماغوں کو جیت لینے کی صلاحیت ہے، اس سے باطل پریشان ہے، بوکلاہٹ کا شکار ہے، تل ملاہٹ کا شکار ہے۔ یہ جنہیں آپ سخت حالات کہتے ہیں، وہ سخت حالات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ باطل کی تل ملاہٹ، یہ باطل کی بوکلاہٹ ہے۔ اگر بحث کے دوران آپ کسی آدمی کو دیکھو بحث کرتے ہوئے کہ وہ منہ میں کف بھر کر اور مکے مار مار کر غصے سے آپے سے باہر ہو کر بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس دلیل کی طاقت باقی نہیں رہی ہے، وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں رہا ہے۔ آپ کی دلیل، آپ کا استدلال اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس سے بوکھلا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جنہیں سخت حالات کہتے ہیں، وہ یہی باطل کی تلملاہٹ ہے۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اسلام ایک نظریاتی طاقت ہے، ایک نظریاتی قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں 21ویں صدی میں اسلام کی اس نظریاتی طاقت کو اسرٹ کرایا ہے، اس کو بہت اجاگر کیا ہے، وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی کھل کر یہ طاقت دنیا کے سامنے آئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حالات اہل ایمان کے لیے کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ ابھی قاضی احتشام صاحب نے، رضوان صاحب نے حوالہ دیا قرآن مجید کی آیت کا کہ اللہ تبارک نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، جان کے ضیاء سے، مال کے ضیاء سے، خوف سے، ان سب سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میرا مکان یہ ہوتا۔ یعنی حالات اتنے سخت ہوں گے، اتنے آزمائشی ہوں گے کہ لوگوں کو قبر میں پناہ لینا یہ آسان محسوس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناگوار گزر رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو بظاہر لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ حالات جنہیں آپ سخت حالات کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان حالات کے جلو میں، ان حالات کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ ہمیں اللہ سے بہتر امید رکھنی چاہیے اور اسی امید کے ساتھ صحیح لاہ عمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے عرب کے اس اردن کے صحرا میں، ایک لق و دق صحرا میں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اب ذرا غور کیجئے کیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کم عمر بچہ، اس کو اندھے کنویں میں پھینک کر چلے گئے جہاں نہ کوئی مسافر آنے والا ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کھانے کا نام و نشان ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ وہ اندھا کنواں سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے تخت و تاج کا زینہ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ پر دستخط فرما رہے تھے
تو بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جو آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ بے چین ہو گئے. لیکن تاریخ نے ثابت کیا بعد میں کہ یہ صلح حدیبیہ فتح مبین تھی، کھلی ہوئی کامیابی تھی، کامیابیوں کے ایک نئے دور کا، ایک نئے باب کا، ایک نئے چیپٹر کا نقطۂ آغاز تھا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ ان قریب مشکلات کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی. عزیزان گرامی، یہ دونوں باتیں قرآن نے کہی ہے. ایک بات یہ کہی ہے کہ بعد عسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی مشکلات کا دور ہوگا پھر آسانی کا دور آئے گا. اور دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ عسر اور یسر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہر مشکل میں آسانی کے پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں، ہر چیلنج میں اپورچونٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر مشکل میں آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ قوموں کی تاریخ کا ایک فطری اصول ہے کہ جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی اپورچونٹی وابستہ ہوتی ہے. یہاں بہت سے بزنس کے لوگ ہیں، بزنس میں آپ کہتے ہیں کہ رسک، جتنا بڑا رسک ہے اتنا زیادہ پروفٹ. جس بزنس میں رسک کم ہوتا ہے اس میں پروفٹ بھی کم ہوتا ہے، اور اگر رسک زیادہ ہے تو پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اسی اصول کو جب آپ قوموں پر اپلائی کرتے ہیں تو کلیہ یہ بنتا ہے کہ جتنا بڑا چیلنج اتنی بڑی اپورچونٹی. چیلنج چھوٹا ہوگا تو اپورچونٹی بھی چھوٹی ہوگی، چیلنج بڑا ہوگا تو اسی پروپورشن میں اپورچونٹی بھی بڑی ہوگی. تو عزیز دوستو، یہ ان حالات کو آپ اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں تو اس بڑے چیلنج کے جلو میں آپ بڑی اپورچونٹی تلاش کیجئے، بڑا موقع تلاش کیجئے. اللہ نے وہ موقع پوشیدہ کر رکھا ہے، یہی اللہ کی سنت ہے. مال عسر یسرا کا مطلب یہی ہے کہ بڑا چیلنج ہے، حالات شدید ہیں تو ان کے جلو میں بڑی اپورچونٹی، بڑا موقع آپ کے لیے پوشیدہ ہے. اس موقع کو تلاش کرنا ہے اور انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. یہی اس وقت ہمارے سامنے چیلنج ہے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دوریں گرا خوابی. کہ جب رات اندھیری ہو جاتی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، تاریکی اپنے شباب پر ہوتی ہے، تو یہ صبح کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے، طلوع سحر کی علامت ہوتی ہے کہ ان قریب سورج طلوع ہونے والا ہے، ان قریب صبح طلوع ہونے والی ہے. خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، چمن والو خزاں میں پھول مرجھایا ہی کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں امید کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے. لیکن دوستو، یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ہم بالکل مطمئن ہو جائیں اور بالکل مطمئن ہو کر گھر میں جا کر سو جائیں. یہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ کامیابیاں، بشارتیں وہ ہمیشہ وابستہ ہیں عمل اور جدوجہد کے ساتھ. یہ کامیابی ہم کو ملے گی، یہ حالات اپورچونٹی میں بدلیں گے، صبح طلوع ہوگی، لیکن کس وقت؟ جب ہم جدوجہد کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم صحیح راستے پر پوری قوت کے ساتھ اپنی ساری توانائیوں کو، اپنی ساری قوتوں کو جمع کر کے ہم کوشش کا، جدوجہد کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی سنت پوری ہوگی اور صبح نو طلوع ہوگی. تو یہ صبح نو مشروط ہے جدوجہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ، صحیح ڈائریکشن میں کاوش اور جدوجہد کے ساتھ. اب کیا کام کرنا ہے، کیا کوشش کرنی ہے، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. میں 5-6 نکات اس سلسلے میں، ضروری نکات آپ کی خدمت میں غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہوں. کچھ باتیں قاضی احتشام صاحب کی تقریر میں، رضوان الرحمان صاحب کی تقریر میں آ گئی ہیں، بڑی اہم باتیں. اس کی تکرار کرتے، اس کو دہراتے ہوئے کچھ اور باتیں میں بیان کروں گا. 6 نکات میں آج آپ کے غور و فکر کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ ان 6 نکات پر مرکوز ہو جائے اور اپنی ساری توانائیاں، ساری قوتیں جھونک دے، بھرپور کوشش کرے. خاص طور پر ہمارے نوجوان وہ عمل کا سبق پڑھیں، عمل کا درس حاصل کریں. عزیز دوستو، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے
کہ سخت حالات قوموں میں تین طرح کے رد عمل پیدا کرتے ہیں، تین طرح کے رد عمل۔ پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ سخت حالات کے نتیجے میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، خوف اور دہشت کی چادر ان کو لپیٹ لیتی ہے اور مایوسی کے گہرے کوہر میں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک گویا ریئیکشن ہے جو قومیں اڈاپٹ کرتی ہیں، یہ خودکشی کا راستہ ہے۔ مایوسی، قنوطیت، سرنڈر، کمپرومائز، مداحنت، اصولوں پر مداحنت، ڈر کر اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لینا، صحیح راستے سے منحرف ہو جانا، یہ ظاہر ہے کہ خودکشی کا راستہ ہے۔ ہم زندہ بھی رہیں گے تو بحیثیت امت زندہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ راستہ کبھی بھی دنیا کی کامیاب قوموں نے اختیار نہیں کیا ہے۔ جن قوموں نے سخت حالات کا ریئیکشن اختیار کیا وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تاریخ سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ سخت حالات کا دوسرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دوسرا رد عمل اس کے مقابلے میں دوسری انتہا پر انتہا پسندی کا رد عمل ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت حالات میں ایک رد عمل انتہا پسندی کا رد عمل، کہ سوچ کی انتہا پسندی، خیالات کی انتہا پسندی، ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ لینا، ساری دنیا کو اپنا مخالف سمجھ لینا، مستقبل کی کوئی امید نہ دیکھنا، تو سوچ اور فکر کی انتہا پسندی یہ بھی خودکشی کا راستہ ہے۔ تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں راستے خودکشی کے راستے ہیں۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ وہ ہے جس کے لیے انگریزی میں ایک بہت اچھا لفظ ہے، ریزیلنس۔ ریزیلنس کا راستہ، کہ اسپرنگ کو جب آپ زور سے دباتے ہیں تو وہ پوری قوت کے ساتھ باؤنس بیک کرتا ہے۔ تو قوموں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو دبایا جائے گا تو کامیاب قومیں اس کے نتیجے میں ایک نئی انرجی حاصل کرتی ہیں، ایک نئی توانائی حاصل کرتی ہیں۔ سخت حالات قوموں کو اپنے انٹروسپیکشن کی طرف، اپنے احتساب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حالات اگر نارمل ہوں تو ہم اپنے احتساب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں اس کو ہم محسوس نہیں کریں گے۔ حالات کی سختی ہم کو اپنی کمزوریاں بتاتی ہے، اپنی ناکامیاں بتاتی ہے، غلطیاں بتاتی ہے، ہم احتساب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حالات کی سختی اسٹیٹس کو توڑتی ہے کہ عام حالات میں آدمی لگے بندھے طریقے پر چلتا ہے، جو طریقہ ہم نے بزرگوں سے پایا، صدیوں سے جس پر چل رہے ہیں اسی طریقے پر ہم چلتے رہتے ہیں۔ کوئی انوویشن، کوئی نیا حل، کوئی نیا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن حالات کی سختی اسٹیٹس کو توڑتی ہے، ہم کو نئے سولوشنز ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہے، نئی راہیں تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے، نئے دروازے، نئے در وا کرنے کے لیے ہم کو پش کرتی ہے۔ حالات کی سختی ہمارے پوٹینشیلز کو ملٹیپلائی کرتی ہے، ہماری صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے میرا ایگزام لیا جائے کہ آپ پوری طاقت سے دوڑ لگائیے، اور عبدالجلیل صاحب بیٹھ کے اس میں اسٹاپ واچ میں میری اسپیڈ ریکارڈ کریں، میں دوڑ لگاؤں اور انہوں نے اسپیڈ ریکارڈ کی، میکسیمم میری اسپیڈ کتنے میٹر فی سیکنڈ انہوں نے نوٹ کر لی۔ اب اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا کہ میں ٹھہرا ہوں، پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر ٹھہرا ہے منہ پھاڑ کر۔ اب میں دوڑ لگاؤں گا تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو میری اسپیڈ ہوگی وہ میری نارمل میکسیمم اسپیڈ کے کم از کم ڈبل ہوگی، کہ خطرہ، ایک ڈر یا ایک سخت چیلنج وہ میرے جسمانی پوٹینشلز کو بھی ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ جو نفسی قوا ہیں، جو ہماری خصوصیات ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارے ٹیلنٹس ہیں، وہ تو یقیناً ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایسے طوفان آتے ہیں تو ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری جدوجہد کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو ریزیلنس یہ ہے کہ ہم یہ راستہ اڈاپٹ کریں، ان سخت حالات کو ہم ذریعہ بنائیں اپنی قوتوں، صلاحیتوں کے ملٹیپلیکیشن کا، ہم ذریعہ بنائیں انٹروسپیکشن کا، ہم ذریعہ بنائیں نئی راہوں کی تلاش کا، نئے
سولوشنز کو, نئے حل کو ڈھونڈنے کا, تو اس کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے لیے کامیابی کے ایک نئے سفر کا انشاءاللہ نقطۂ آغاز ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تو میں 6 نکاتی پروگرام اس موقع پر سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس پر ہمارے دونوں مقررین نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور موجودہ حالات میں کرنے کا سب سے اہم کام یہی ہے, موجودہ حالات میں نہیں, ہر طرح کے حالات میں کرنے کا کام یہی ہے. ہر طرح کے حالات میں امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری, اس کا منصبی فریضہ وہ دعوت دین ہے. یہ امت داعی اللہ ہے, داعی الخیر ہے. اسے بپا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ انسانوں میں دعوت دین کا فریضہ انجام دے, یا جسے قاضی احتشام صاحب نے سلمان صاحب کے حوالے سے کہا, امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے, نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دے. ہر طرح کے حالات میں ہمارے کرنے کا کام یہی ہے. حالات اچھے ہوں تب بھی کرنے کا کام یہی ہے, اور حالات خراب ہوں تب بھی کرنے کا کام یہی ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ صدا بہار کے موسم میں بھی بلند کرنی ہے, خزاں کے موسم میں بھی بلند کرنی ہے کہ یہی ہمارا منصب ہے, یہی ہماری ذمہ داری ہے, یہی ہمارا فریضہ ہے. عزیزان گرامی, اس ملک میں, اس ملک کے عوام کو, اس ملک کو دینے کے لیے ہمارے پاس ایک انتہائی قیمتی تحفہ ہے, بہت خوبصورت تحفہ ہے. ہم بڑی محبت کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ یہ تحفہ اہل ملک کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اسلام سارے انسانوں کی امانت ہے. ہمارا تحفہ اسلام کا تحفہ ہے, اسلام کے اصول, اسلام کے خواب, اسلام کی قدریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک جنت نظیر ہندوستان بنانے کی آئیڈیالوجی ہے, بنانے کا نظریہ ہے, بنانے کا عقیدہ ہے. سب کو انصاف, سب کو عدل, سب کو حقیقی کامیابی فراہم کرنے کا نسخہ ہے. ہم اس ملک کے ہر انسان سے سچی محبت رکھتے ہیں. 130 کروڑ انسانوں سے ہمارے دل میں ان کے لیے سچی محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان بھائیوں میں سے ہر ایک کی زندگی سکون اور اطمینان کی گہوارہ بنے, دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں, آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں. یہی ہمارا تحفہ ہے, اور اس تحفے کو ہمیں پوری محنت کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری سرگرمی کے ساتھ اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کر کے فوکس اس کو بنا کر, مرکوز ہو کر ہمیں اس تحفے کو اہل ملک کے سامنے پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی, ابھی میں نے تفصیل سے بات واضح کی کہ یہی ہماری کور اسٹرینتھ ہے. بزنس میں اگر آپ بزنس آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو کنسلٹنٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کور اسٹرینتھ کیا ہے. آپ کی کور اسٹرینتھ مارکیٹنگ ہے, آپ کا پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کا ڈیمانڈ ہے, ریسرچ ہے, کیا ہے آپ کی کور اسٹرینتھ؟ تو جو کور اسٹرینتھ ہوگی اسی کی بنیاد پر اسٹریٹجی بنے گی, اسی پر کمپنی زیادہ فوکس کرے گی تو زیادہ ریزلٹس ملیں گے. تو اہل اسلام کی کور اسٹرینتھ اسلام کی آئیڈیالوجی. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو آپ کی فوجوں سے کوئی ڈر نہیں ہے, وہ آنن فانن آپ کی ساری فوجوں کو خاک میں ملا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو آپ کی معیشت سے کوئی خوف نہیں ہے, کسی چیز سے کوئی خوف نہیں ہے. خوف ہے تو کس چیز سے ہے؟ اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا نظریے سے خوف ہے. آپ کی اصل طاقت, آپ کی کور اسٹرینتھ آپ کی آئیڈیالوجی ہے, آپ کا نظریہ ہے. یہ ہم انتہائی ناکام اسٹریٹجسٹ ہوں گے اگر ہم نے اس کور اسٹرینتھ کو چھوڑ کر دوسری اسٹرینتھ میں کامیابی کے راستے تلاش کیے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد سے یہ سمجھا کہ ہم سیاست میں آگے بڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے. سیاست ہماری کور اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم نے سمجھا کہ ہم معیشت میں آگے بڑھیں گے تو شاید ڈومیننٹ ہوں گے. معیشت ہماری کور اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے. تعلیم ہماری کور اسٹرینتھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں, میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں, یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں, لیکن آپ کی کور اسٹرینتھ آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کا نظریہ ہے. اس کو نظر انداز کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس کو نظر انداز کر کے آپ طاقت حاصل نہیں کر سکتے. تو دعوت دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی آپ کی کور اسٹرینتھ کی بنیاد پر بنے. جو آپ کی اصل قوت ہے اس قوت کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں, اس قوت کی بنیاد پر آپ انسانوں کو اپیل کریں. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں مسلمانوں سے نصرت کا، مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ بھی اسی کام کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یعنی اسلام، قرآن، اسے انسانوں تک پہنچاؤ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کرو، اسے پہنچاؤ، اسے کمیونیکیٹ کرو، سارے انسانوں تک وہ بات پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو دو باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی اہم باتیں ہیں اور بہت ہی فکر انگیز بات ہے، موجودہ حالات میں ہمارے لاہ عمل کی یہ بات بڑی اہم بنیاد بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ انسانوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دعوت کا کام لے کر اٹھو، تم دائی بن کر اٹھو تو دشمنوں سے اللہ نپٹ لے گا، انسانوں کے مقابلے میں اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم دعوت کے علمبردار بنو، اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کرو۔ یہ حق ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے تمہاری مدد کی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کئی مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا۔ کامیابی کا راستہ، دنیاوی کامیابی کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو نہیں دکھاتا۔ اگر وہ کامیابی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس بات کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ مشروط تھا وہ بات پوری نہیں ہوئی، ہم نے وہ کام نہیں کیا، دعوت دین کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، یہ دعوت دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ابھی رمضان میں غزوہ بدر کی یاد تازہ ہوئی ہوگی، اس کی محفلیں منعقد ہوئی ہوں گی۔ آپ سب بدر کے حوالے سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اپنا ماتھا ٹکا دیا اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے اللہ سے۔ حدیث کی صحیح کتابوں میں دعا موجود ہے، الفاظ موجود ہیں کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا کر۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ اہل اسلام کے اس چھوٹے سے گروہ کو اگر تو نے ہلاک کر دیا، لا تعبد فی الارض، پھر زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر اس زمین پر دعوت دین کی صدا باقی نہیں رہے گی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے اس دعا سے، بدر کے اس واقعے سے ایک بڑا اہم استنباط کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہلاک نہیں کیا، ان کو محفوظ رکھا، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت، ان کی حفظ و بقا یہ منحصر ہے دعوت دین کے ساتھ۔ ان کی حفظ و بقا کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دین کا تسلسل چاہتا ہے۔ مسلمان اس زمین پر بچا کر رکھے اس لیے گئے ہیں تاکہ دعوت دین کا تسلسل باقی رہے، دعوت دین کا کنٹینیویشن باقی رہے۔ اگر دعوت دین کا کنٹینیویشن باقی نہیں ہے، تسلسل باقی نہیں ہے، تو پھر میری آپ کی حفاظت کی کوئی وجہ بھی باقی نہیں ہے۔ اس دنیا میں عام انسانوں کے حفظ و بقا کے کچھ اور اصول ہیں، فطری اصول ہیں کہ جو طاقتور ہوگا اس کی وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن جہاں تک اہل اسلام کا تعلق ہے ان کی حفظ و بقا اور ان کی ترقی مشروط ہے کہ اگر آپ اللہ کا کام کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کی ترقی کی ضمانت دے گا۔ یہ ساری چیزیں مشروط ہیں دعوت دین کے کام کے ساتھ۔ تو عزیز دوستو، آج یہاں قلعے اور ملک فتح کرنے کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ دلوں اور دماغوں کو فتح کرنے کا مرحلہ ہے۔ ہم سب کو مل کر دل اور دماغ فتح کرنے کی مہم میں جٹ جانا چاہیے۔
دماغ فتح ہوتے ہیں گفتگو سے، دلیل سے، بات کو سمجھانے سے، ڈائیلاگ سے، ڈسکشن سے، خدمت سے، لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لینے سے، تو ہم کو اس شہر کے برادران وطن کے درمیان پھیل جانا چاہیے، ان کے دماغوں کو، دلوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کرنی چاہیے، ہمارے بڑوں کو بڑوں کے درمیان، ہمارے نوجوانوں کو نوجوانوں کے درمیان، ہمارے بچوں کو بچوں کے درمیان، ہماری خواتین کو خواتین کے درمیان، ہماری بیٹیوں کو بیٹیوں کے درمیان دلوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کرنی چاہیے۔ یہی اس وقت کرنے کا سب سے اہم کام ہے، اور اسی کام پر ہمارے روشن مستقبل کا انحصار ہے۔ تو یہ گویا پہلا اہم ترین پروگرام ہے، فرسٹ پوائنٹ ہے، دعوت دین اور دلوں اور دماغوں کو فتح کرنے کی مہم۔ عزیز دوستو، دوسری اہم بات یہ ہے کہ دعوت دین یہ صرف زبان سے کرنے کا کام نہیں ہے، زبان سے بھی ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، قولی شہادت کہ قلم سے، زبان سے، کمپیوٹر سے، سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ سے، ان سب ذرائع سے بھی دعوت دین کا کام کرنا ہے، یہ قولی شہادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ اہم وہ عملی شہادت ہے کہ ہم اسلام کا نمونہ بن جائیں سر سے پیر تک۔ یہ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہمارے کردار سے لوگوں کو اسلام سمجھ میں آئے۔ عزیز دوستو، آج سچویشن ایسی نہیں ہے، آج سچویشن برعکس ہے کہ ہم اسلام کی بالکل الٹی شہادت دے رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہی رپورٹ آئی کہ پولیس میں سروے کیا گیا پولیس کے ملازمین کے درمیان، تو معلوم ہوا کہ 50% سے زیادہ پولیس کے ملازمین یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کرمنل ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، کرائمز کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، ان کے انوالو ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن بہرحال ہم نے یہ امیج بنائی ہے، ہم نے یہ امیج بنائی ہے، یہ بالکل برعکس شہادت ہے جو اسلام کی ہم دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ہمارے برادران وطن کو معلوم ہو کہ اسلامی سوسائٹی، مسلمان سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، ہماری فیملیز سے لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمان فیملیز کیسی ہوتی ہیں، یہاں کے برادران وطن کو معلوم ہو کہ 3 طلاق یہ مسلمانوں میں بالکل اس کا رواج نہیں ہے، ہر مسلمان خاندان اس سے نفرت کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تصویر آئے بہت ہی خوشگوار، بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت ازدواجی رشتے کی، کہ مسلمان شوہر اور بیوی جس محبت کے ساتھ اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں وہ کہیں اور اس کا نمونہ نہیں ملتا۔ یہ تصویر سامنے آئے، ایک مسلمان باپ اپنے بچوں پر جس طرح محبت چھڑکتا ہے، اس کی تربیت کے لیے جس طرح فکر مند رہتا ہے، ایک مسلمان بچہ جس طرح اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے، ان کے اندر یہ یقین ہو کہ اس کی مثال کہیں اور ہم کو نہیں ملتی۔ تو یہ نمونے، یہ ماڈلز اسلام کی زندگی کے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ برادران وطن کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے مذہبی مراکز، یہ سب کے لیے رحمت کا سرچشمہ بن جائیں، ہماری مسجدیں رحمت کا سرچشمہ بن جائیں۔ ابھی فلڈ میں ریلیف کا کام کیا کئی تنظیموں نے، جماعت نے بھی کیا۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ وہاں مسجدوں میں لوگوں کو پناہ دی گئی، تو غیر مسلموں نے، برادران وطن نے جو ستائش کی، اس کے لیے جو کلمات خیر کہے، جس طرح رو رو کر انہوں نے تعریف کی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں تو دلوں کو جیتنے کے کتنے پوٹینشلز، کتنے امکانات اس ملک میں آج بھی موجود ہیں۔ ہماری قربانی، یہ ابھی قربانی کی عید مکمل ہوئی ہے، تو قربانی کے بعد ہمارے محلوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کپڑا ناک پر رکھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کو بلا کر کہیں کہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کا مذہب ہے، دھواں دار تقریر کریں، موٹی کتاب دے دیں، سیمینار کر لیں، تو کیسے اس کو بات سمجھ میں آئی؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم یہ قسم کھا کر اٹھیں کہ اگلی قربانی کی عید پاکیزگی کا، نظافت کا،
صفائی ستھرائی کا اعلیٰ ترین جو اسلامی معیار ہو سکتا ہے اس کے مطابق ہم منائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، رحمت للعالمین کی سیرت بیان کریں گے جو سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لیکن سیرت بیان کرتے ہوئے ہم راتوں کی نیند لوگوں کی خراب کریں گے، ان کا سکون غارت کریں گے، تو کیا یہ رحمت للعالمین کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا ہوگا؟ آپ رحمت للعالمین کی سیرت اس طرح بیان کیجئے کہ یہاں کے سارے انسان، ناندیڑ کے سارے غیر مسلم، سارے برادران وطن دل سے پکار اٹھیں کہ یہ واقعی رحمت للعالمین ہے، یہ ہم سب کے لیے رحمت ہیں۔ بیان کرنے کا انداز بھی ویسا ہی ہو اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا یا جو کچھ ایکٹیویٹی آپ اس دوران کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کا انداز ایسا ہو۔ آپ کی مسجدیں پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا، نظافت کا، برادران وطن کے لیے رحمت کا مرکز بن جائیں۔ ہمارے اسکولز، برادران وطن اپنے بچوں کو ہمارے اسکولز میں داخلہ دلانے میں فخر محسوس کریں، اس کا معیار ایسا ہو، وہاں ایسی پاکیزگی ہو، ایسی نظافت ہو۔ ابھی چند ماہ پہلے میں علی گڑھ گیا تھا، وہاں یونیورسٹی میں لوگوں نے بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں جو لڑکیوں کے کالجز ہیں تو برادران وطن بھی اپنی لڑکیوں کو بڑی بڑی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، پریسٹیجیس کالجز ہیں، وہاں داخلہ دینا پسند نہیں کرتے، لیکن علی گڑھ میں داخلہ دینا پسند کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لڑکیاں محفوظ رہتی ہیں، یہاں ان پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالتا، یہاں ان کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، تو برادران وطن بھی اپنی لڑکیوں کو وہاں بھیجنے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسی اچھی تصویریں ہر جگہ قائم ہونی چاہیے، ہر شہر، ہر ہماری لوکیلٹی وہ اسلام کا بہت ہی پاکیزہ رحمت والا ماڈل انسانوں کے سامنے پیش کرے۔ یہی مطلب ہے اسلام کے عملی نمونہ بننے کا، عملی شہادت کا، کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے اسلام سمجھ میں آئے، ہمارے لائف اسٹائل سے اسلام سمجھ میں آئے، ہمارے انسٹیٹیوشن سے اسلام سمجھ میں آئے۔ آپ کے ہاسپٹلز، یہاں ہمارے بہت سے ڈاکٹرز ہیں، ان کی میڈیکل پریکٹس، ان کے ایتھیکل پریکٹس، کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ کبھی کٹ نہیں لیتا، یہ غلط ٹیسٹ نہیں کراتا، یہ غلط ڈائگنوسس نہیں کراتا، اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، مسلمان ڈاکٹر ہے۔ تو ایک ڈاکٹر سینکڑوں دائیوں پر بھاری ہو جائے گا۔ آپ کے بلا سودی ادارے اسلام کے نظام معیشت کا تعارف کرائیں۔ تو عزیز دوستو، اس مہم میں بھی ہم سب کو لگنا ہے، ہم سب کو ایسے ماڈلز ہر سطح پر کھڑے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ذاتی کردار کے ذریعے، دوسرے نمبر پر میرے خاندان کے ذریعے، تیسرے نمبر پر میرے محلے کے ذریعے، میری مسجد کے ذریعے، میرے عبادت کے طور طریقوں کے ذریعے، پھر جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں پر ہمارے اسکولز، ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے تجارتی ادارے، ہمارے بزنس آرگنائزیشنز، ان سب کے ذریعے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، اسلام کا نمونہ اس ملک کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی مسلم آبادی ہے کہاں ہے؟ انڈونیشیا میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ملک میں ہے، ہندوستان میں، پھر پاکستان میں ہیں، پھر بنگلہ دیش میں ہیں، پھر نائجیریا میں ہیں۔ یہ 5 ممالک میں جو مسلم آبادی ہے وہ دنیا کی مسلم آبادی کا نصف ہے تقریباً۔ دنیا کے 5 بڑے مسلم ممالک جہاں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ غور کیجئے کہ ان 5 ممالک میں سے ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں صحابہ اکرام کے زمانے میں اسلام پھیلا۔ یہ سب وہ ممالک ہیں جہاں اسلام آیا تاجروں کے ذریعے، تاجروں کے ذریعے اسلام آیا۔ یہ جو تاجر تھے، تاریخ کے مطالعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عالم فاضل لوگ نہیں تھے، کم پڑھے لکھے لوگ، معمولی لوگ، گرم مسالہ بیچتے تھے، یا ساحل پر لنگر انداز ہوتے تھے، جہاز پہ سے مسالہ نکالتے تھے، سامان نکالتے تھے، اور یہاں کیرلا میں اور انڈونیشیا میں، جاوا کے جزیروں میں دکانیں لگا کر، خانچے لگا کر، جس طرح پھیری والے بیٹھ کر بزنس کرتے ہیں، بزنس کرتے تھے۔ اس طرح کے معمولی تاجر تھے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ان تاجروں کے ذریعے آج دنیا کی 5 بڑی مسلم آبادیاں وجود میں آ گئی۔
تو ہمارے تاجر طے کر لیں کہ ہم اسلام کی تجارت کا نمونہ پیش کریں گے، اسلام کی تجارت کا ماڈل پیش کریں گے، لوگوں کو صاف فرق سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کے علمبردار بننے کے بعد، دین پر ایمان اور یقین رکھنے کے بعد تجارت کے طریقے کیسے بدل جاتے ہیں، کیسی ایمانداری، کیسی شفافیت اور کیسی پاکیزگی، کیسا صاف ستھرا تجارت کا طریقہ ایک آدمی سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی دعوت کے فروغ کا سب سے اہم ذریعہ ہوگا، آپ کی امیج کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہوگا، دشمنی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا، نفرت کو، اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ میری دوسری اہم گزارش ہے۔ میری تیسری اہم گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کام ہم متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ کریں۔ عزیز دوستو، اتحاد کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، منفی حوالوں سے بات کرتے ہیں کہ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، باطل متحد ہو رہا ہے اس لیے ہم کو بھی متحد ہونا چاہیے، سیاست میں فسطائی طاقتوں کو ہرانا ہے اس لیے متحد ہونا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے متحد ہونا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اتحاد کی بنیاد یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اتحاد کی بنیاد اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید ہے، مقصد اور نصب العین ہے کہ یہ امت ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، دعوت دین کے مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ اگر ہم اس پازیٹیو بنیاد پر متحد ہوں گے تو ہمارا اتحاد پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، صحیح معنوں میں اتحاد ہوگا۔ یہ ہمارے درمیان انتشار نہیں ہے بہت زیادہ، لوگ بہت کہتے ہیں کہ انتشار ہے انتشار ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ انتشار نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو یہ معجزہ ہے، کئی جگہ میں نے بات کہی ہے یہ کہ میرے نزدیک یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے کہ 2 بلین انسان، 200 ارب 200 کروڑ انسان دنیا بھر میں، وہ اتنی ساری باتوں پر متفق۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جن پہ مسلمان بالکل ایک زبان ہے، متفق ہیں۔ دنیا کی کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ کہے گا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پوچھئے نماز کتنے ٹائم، کہے گا کہ 5 ٹائم۔ کون سی، کہے گا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رکعتیں وہی سیم بتائے گا۔ اور کیا، زکوٰۃ، حج، شادی کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، کون سی چیز حرام کون سی چیز حرام، کھانے پینے کے طریقے، آپ لسٹ بنائیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 95% باتیں ایسی ہیں جس پر 2 بلین انسان مکمل ایک زبان ہے، متفق ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اتنی بڑی آبادی، اتنے کروڑ لوگ اتنی ساری باتوں پر متفق ہو جائیں۔ جن باتوں پر اختلاف ہے بہت معمولی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر جو اصل ہمارا مشن ہے، مقصد ہے، دعوت دین کا مقصد، اس پر ہم متحد ہو جائیں۔ ہماری جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، ہمارے مسالک الگ ہو سکتے ہیں، دینی جو علماء کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن ہم سب اس بات پر متفق ہو جائیں، ناندیڑ کے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم کو دعوت دین کا کام کرنا ہے، ہم کو اسلام کا عملی نمونہ بننا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کسی مسلک کے آدمی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو سارے مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، تو اس متفق علیہ بات پر ہم متفق ہو جائیں اور اس کام کو ہم اتفاق کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ مل کر، جسد واحد بن کر، بنیان مرصوص بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم یہ کام شروع کریں۔ عزیزان گرامی، میری 5ویں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم گہرا تعلق پیدا کریں۔ قرآن مجید، اللہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انہا ستکون فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں بڑی چونکانے والی بات کہی، الا انہا ستکون فتنہ، کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ جیسے ہم حالات سے پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبردار کیا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں اس حدیث کی،
حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ فتنہ پیدا ہوگا تو اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ایگزٹ روٹ کیا ہے، مخرج کیا ہے، کیسے ہم اس فتنے سے نکلیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کتاب اللہ ہے، فیہ خبر ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی خبر موجود ہے، وَنَبَأَ مَا بَعْدَكُمْ، اور بعد آنے والوں کے بارے میں خبریں موجود ہیں، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان معاملات کو فیصل کرنے کا حکم موجود ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وہی سیدھا راستہ ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور وہی حکمت والا ذکر ہے، حکمت کا بیان ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو عزیزان گرامی، سخت حالات سے نکلنے کا ایگزٹ روٹ یہ قرآن مجید ہی ہے، اس سے ہم مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یہ جہاد کبیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کی نافرمان لوگوں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کی دعوت پہنچاؤ، پھیلاؤ، اس کے پیغام کو عام کرو۔ تو قرآن مجید سے ہمارا گہرا تعلق قائم ہوگا تو مقصد سے ہمارا تعلق قائم ہوگا، صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی ہوگی اور ہم کامیابی کی منزل انشاءاللہ سر کریں گے۔ آخری گزارش جس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو بڑی اہم گزارش ہے، اپنے نوجوانوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم حالات کا رونے میں وقت نہیں گزاریں گے، ماتم کشی میں وقت نہیں گزاریں گے، سینہ پیٹنے میں وقت نہیں گزاریں گے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، نا امیدی میں وقت نہیں گزاریں گے، ہم اپنی نگاہوں کو روشن مستقبل پر مرکوز کریں گے، اور جو ہمارے بس میں ہیں، جو ایک قدم ہم اٹھا سکتے ہیں وہ ایک قدم ہم اٹھائیں گے۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، دو کام کر سکتے ہیں، تین کام کر سکتے ہیں، ہم ان کاموں پر اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی ذہنی قوتوں کو مرکوز کر دیں گے۔ ہر آدمی یہ فیصلہ کر کے اٹھے۔ عزیز دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس ملک میں، آپ کے شہر میں اتنے سارے برادران وطن موجود ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہم یہ طے کر لیں، یہ قسم کھا کر اٹھیں کہ آئندہ 3 مہینے 4 مہینے ہم کام کریں گے اور اپنے 3 بھائیوں کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، اسلام کے سلسلے میں سافٹ کارنر ان کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، کیا یہ کام مشکل کام ہے؟ کیا یہ کام کسی کے لیے بھی مشکل کام ہے؟ ہمارے طلبہ کے لیے کیا مشکل کام ہے جو برادران وطن طالب علموں کے ساتھ کالجوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے تاجروں کے لیے مشکل کام ہے جو روزانہ لین دین کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملازمین کے لیے مشکل کام ہے جو دن کے 8 گھنٹے ان کے ساتھ بتا رہے ہیں؟ کیا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے مشکل کام ہے جن کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ 3 کا نشانہ بنا لیجئے، 3۔ ہم 3 مہینے میں 3 برادران وطن کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کر دیں گے۔ یہ کام کیجئے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے اس کام میں لگ جائیں، آپ دیکھیے ناندیڑ کی فضا بدل جائے گی، ایک خوشگوار تبدیلی آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے۔ بس ہم کام کی طرف متوجہ ہو جائیں، ٹھوس عمل کی طرف، سالڈ ایکشن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم طے کر لیں کہ ہماری چھوٹی سی مسجد جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اسے ایک مثالی مسجد بنائیں گے، وہ دعوت دین کا ذریعہ ہوگی، اسلام کا پیغام، اللہ کی بندگی، اللہ کی کبریائی اس مسجد کے در و دیوار سے اذان کی جو روح پرور آواز بلند ہوتی ہے، وہ آواز لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑے گی۔ ہم کری آواز میں اذان نہیں دیں گے، ہم اس طرح آواز دیں گے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑنے، اس سے چھڑ جائیں، پھر ہم اس کا پیغام بھی سمجھائیں گے، اس کا مطلب بھی سمجھائیں گے۔ ہم اپنے محلے کی مسجد کو برادران وطن میں اسلام کے صحیح پیغام کی ترویج، اس کے تعارف کا ذریعہ بنائیں گے، یہ طے کر لیجئے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں طے کر لیجئے، اور بھی 10 باتیں میں نے نوٹ کر رکھی ہیں، موقع نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ ایسی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا چھوٹا کام، لیکن ہم اس کام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے نوجوان چوراہوں پر
اور سڑکوں پر اور چائے کے خانوں میں وہ ایران توران اور وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کا کیا ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن بحثوں میں وقت ضائع نہ کریں. ایک کام، دو کام، تین کام، چھوٹے کام لیں، اس کو کر گزریں. ایک شرابی کا شراب چھڑائیں گے. شرابی مسلمانوں میں جو شراب پیتے ہیں اسلام کا غلط تعارف کراتے ہیں، کرائمز کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، غلط تعارف ہوتا ہے. ہم طے کریں کہ صرف ایک شرابی کی شراب چھڑائیں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم سب لوگ طے کریں. تو عزیز دوستو، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے حالات سخت ہیں، لیکن ان حالات کو بہتر بنانے، صبح 9 طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ، لیکن اس صبح 9 کو لانے میں میرا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، میرا رول ہونا چاہیے. حالات کو بہتر بنانے میں میرا رول ہونا چاہیے. وہ رول چھوٹا سہی لیکن میں کنٹریبیوٹ کروں گا. تو چھوٹے چھوٹے کام کیجئے، طے کیجئے، اسے کر گزریے. اسی سے انشاءاللہ صبح 9 طلوع ہوگی، اسی سے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، اسی سے انشاءاللہ وہ ساری بشارتیں پوری ہوں گی جن سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.